لکھاں دکھ تے جند کلی سی سادی ڈوری ٹوٹ چلی سی جدو نظر آیا او جدو نظر آیا جدو نظر آیا کھانو مدینہ دیوانے دید ہو گئی پھر آ گیا او پھر آ گیا پھر آ گیا نظر مدینہ دیوانے دید ہو گئی عشق دی مالا گل وچ پا کے سونے دا میلاد منا کے اسا لب لیا او اسا لب لیا اسا لب لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو لا شریک لہ ہے، جس نے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کے واضح کرتی چلی جاؤں کہ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنا کسی دوسری زبان میں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور جہاں بات ہو قرآن پاک کی تو اس کا ترجمہ کرنا نہایت ہی مشکل اور جان کو جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی زیر زبر یا نقطے کی غلطی کرنے والے کے لیے بہت سخت سزائیں رکھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے ان لوگوں پر کہ جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام پاک کی ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنایا اور ہمیں اس کام کا منصب عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے جو اس کام میں حصہ لیتے ہیں اور جو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بھی لیا ہے کہ مجھے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں اپنی زبان میں یہ کورس مرتب کر کے آپ ناظرین تک پہنچاؤں۔ آپ ناظرین سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پش کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیا کریں تاکہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری اور ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن پاک سیکھے اور دوسرے لوگوں تک سکھائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا مہربانی ہے کہ اس نے مجھ ناچیز سے ایسا کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پڑھتے ہیں آج کے اپنے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 تلاوت کرنا ہے اور اس کا ترجمہ لفظی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہمارے لیے احکام نازل فرمائے ہیں۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب زستس کا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نضرب تو ضرب لگا بعصا کا اپنے عصا کے ساتھ، یعنی اپنی چھڑی کے ساتھ، حجر پتھر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کی درخواست کے اوپر پانی مانگا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے چنگل سے بچا کر ایک میدان کے اندر لے گئے تو وہاں پہ نہ تو سایہ تھا نہ پانی تھا۔ جب لوگوں کے اوپر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوا اور انہوں نے فریاد کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے پانی طلب کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ اللہ عز و جل ہم پیاسے ہیں، پانی پلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا موسیٰ تیرے پاس جو چھڑی ہے، عصا کہتے ہیں چھڑی کو، تیرے پاس جو چھڑی ہے اس کے ساتھ ضرب لگا، کس کے اوپر؟ پتھر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مربع پتھر ہوا کرتا جسے وہ اکثر اپنے جھولے میں رکھا کرتے، اور جب بھی ضرورت ہوتی تو اس کے اوپر چھڑی مارتے تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ نمودار ہوتا، یعنی 12 چشمے نکل آتے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے عصا کے ساتھ اس پتھر کے اوپر
ضرب لگا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فن فاجرات، تو پھوٹ نکلے منہو، اس میں سے آسنات عشرہ، 12 عینن، چشمے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ساتھ اس پتھر کے اوپر چھڑی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے۔ قد یقیناً عالمہ، جان لیا، کلو اناسن، ہر اس شخص نے، مشربہم، اپنے پینے کا گھاٹ، یعنی ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، پانی پینے کی جگہ کو، گھاٹ کا جگہ کو، کہ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کا چشمہ معلوم کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، کلو، کھاؤ۔ کس چیز کو کھانے کا حکم فرمایا؟ منصلبہ کو، کیونکہ میں نے آپ کو کل کے رکوع میں یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر منصلبہ اتارا تھا اور بہت سارے انعام ان کے اوپر نازل فرمائے، جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے کہ جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو سب سے پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر اس میں راستے نکال دیے، اور پھر اس کے بعد آگے جب یہ چٹیل میدان میں گئے جہاں کہ نہ کوئی کھانے کی جگہ تھی اور نہ ہی جہاں پر کوئی سایہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا سایہ بھیجا، ایسا بادل بھیجا جنہوں نے ان کے اوپر سایہ کیا۔ اب سائے کے بعد ان لوگوں کو بھوک اور پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی عرض کے اوپر، ان کی دعا کے اوپر ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے جو کہ ایک پتھر کے ٹکڑے میں سے جاری ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کھاؤ، یعنی جو منصلبہ میں تمہارے اوپر بھیجتا ہوں اس کو کھاؤ، وشربو، اور پانی پیو۔ کس چیز کا پانی؟ یہ جو چشمے نکلے ان کا پانی پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، ولا تاسو، اور نہ پھرا کرو، فی الارض، زمین کے اندر، مفسدینہ، فسادی بن کر، یعنی انہیں یہ نصیحت کی گئی کہ پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور پیو اور اللہ کی زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ وائز، اور جب قل تم سے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز، نصبرا، ہم نہ صبر کریں گے، علی طعام، کھانے کے اوپر، واحدن، ایک طرح کے، فدعو، پس تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان لوگوں کی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ انہیں فرعون سے بچایا، ان کے اوپر منصلبہ اتارا، ان کے اوپر سایہ پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات تھے۔ ایک یہ کہ جب یہ لوگ سفر میں جاتے اور راستے میں ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ساتھ ہی اس کا لباس بھی پیدا کر دیتا، اور وہ لباس اس بچے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بڑھتا رہتا اور نہ ہی میلا ہوتا اور نہ ہی خراب ہوتا، اس کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا، ان کے لیے منصلبہ آیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قسم کے چشمے ان کے لیے جاری کیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو منصلبہ کی انہوں نے ٹاک کرنی شروع کر دی، منصلبہ کو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ منصلبہ کو ایک دن سے زیادہ جمع کریں، اور وہ بھی حکم ایک دن کا اس دن تھا، یعنی ہفتے کے دن کے لیے، یعنی جو جمعہ کو آتا منصلبہ جو دونی مقدار میں آتا تو اس کے اوپر حکم تھا کہ ہفتے کے دن کا ناقہ ہوگا اور ہفتے کے لیے منصلبہ رکھ لیا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کئی دنوں کا رکھنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اندر کیڑے پیدا کر دیے۔ تو پہلی نافرمانی ان کی یہ تھی، اور دوسری نافرمانی یہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہنے لگے کہ ہم تو ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے تھک چکے ہیں، اب ہم صبر نہیں کر سکتے ایک طرح کے کھانے سے، تو لہٰذا تم ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو یہ یا بے ادبی کی، یہ بھی قابل سرزش تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ اس طرح سے گستاخی کرنا کہ اس کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرنا، یہ اس سے بھی بڑا جرم تھا۔ اب یہاں سے ان کے جرم کا سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فدعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تم بھی تو، جو اگاتی ہے، ارض، زمین۔ اب انہوں نے کہا کہ زمین جو اگاتی ہے وہ ہمارے لیے بھیجا جائے، گو کہ یہ حلال چیز تھی اور مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گناہ نہیں، لیکن جب منصلبہ کی بات آئے تو دنیا کی حقیر چیز بہت ہی کم معنی رکھتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر معنی رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہ دیا جائے جو زمین اگاتی ہے۔ کیا دیا جائے؟ من بقلیہ، ساگ، وقصائیہ، کھکھڑی، افومیہ، اور گیہوں، وعداسیہ، اور مسور، وباسالیہ، اور پیاز۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ساگ، کھکھڑی اور مسور اور پیاز وغیرہ دیا جائے، یعنی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا؟ کالا
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتستبدلون، کیا تم وہ مانگتے ہو، یعنی کیا تم، یہاں پہ میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کیا مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ کالا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، وہ، ہوا ادنا، اس کے بدلے میں جو ادنا ہے، باللذی، اس کو، ہوا جو خیر، بہتر ہے، یعنی بہتر چیز کو ادنا چیز کے بدلے تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اہبطوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ تم چلے جاؤ مصر کی طرف، فإن، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے ہے، ما، جو سألتم، تم نے سوال کیا، یعنی وہاں پر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم سوال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لکم، تمہارے لیے، ما، جو سال تم مانگتے ہو وہاں پہ پایا جائے گا، ودوری بات، اور اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دی علیہم، ان لوگوں پر، ذلت والماسکانات، اور محتاجی، وباؤ، اور یہ گرفتار ہوئے، بغضب، غضب میں، من اللہ، اللہ کی، ذالکا، اس لیے، بیانہم، کہ قانون، کہ یہ کرتے تھے، یکفرون، انکار، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غربت اور یہ مسکینی اور محتاجی ان کے اوپر اس لیے مسلط کی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی اور انکار کیا اس چیز سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی۔ اور وہ ذلت کیا تھی؟ یعنی کھانے کو اگانے کے لیے ہم کتنی تکلیفوں سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم گیہوں کا بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کو اگاتے ہیں، پھر اس کو پیستے ہیں، پھر آٹا بناتے ہیں، پھر روٹی بنتی ہے، پھر پکتی ہے، پھر ہم کھاتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ تکلیف کہ اگانے کے لیے بھی ہمیں کسی کی ضرورت، پیسنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت، گوندنے اور پکانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت، تو ہم ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اوپر محتاجی بھی بن گئی، اور پھر ذلت یہ کہ جو اس کو نہ خرید سکے وہ ذلیل بھی ہوا، اس کو روزی کی تنگی بھی محسوس ہوئی، اور وہ دنیا کے غضب میں گرفتار ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ انکار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جرم یہ اور بھی کرتے تھے۔ وہ جرم کیا تھا؟ یقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، نبی جینا، نبیوں کو، بغیر حق، نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسحاق کی نسل جو آئی وہ سب کی سب بنی اسرائیل کہلائی۔ تو بنی اسرائیل کے اندر ایسے نبی آئے جن کو قتل کرنے کے لیے ان کی قومیں در پہ ہوئیں، اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتی رہی، اور بڑے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ وہی باتیں ذکر کرتے ہوئے کہا وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، نبینا، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ذالکا، یہ، بما اسوا، نافرمانی کے اندر، وقان، تھے، یا اعتدون، حد سے گزرنے والے، یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر گئے۔ حد سے زیادہ کیسے گزرے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بارہا انعامات دیے، بارہا ان کو فضیلت دی، بارہا ان کے اوپر انعام نازل فرمائے، اور بارہا ان کو متنبہ کیا، اور ان کے عہد ان کو یاد کروائے گئے، اور دوبارہ یہ یاد کروایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر انعام اور فضیلت نازل فرمائی ہے اس فضیلت اور انعام کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مسکینی، غربت اور ذلت اور آخرت کا عذاب بھی مسلط ہوا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات ہے تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور قرآن پاک تو ہے ہی ہمارے لیے نصیحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ سے جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا، کیونکہ وہ اس میدان میں تھے کہ جہاں پر پانی نہ تھا اور سایہ نہ تھا، اور ان کی قوم کے اوپر شدید پیاس کا غلبہ تھا۔ پیارے نبی کی طرف یہ عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے پانی مانگیے۔ موسیٰ نے جب اللہ سے پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے عصے سے ضرب لگاؤ پتھر کے اوپر، تو اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ تو ہر گھاٹ نے اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر کے اس چشمے سے پانی پیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ میرے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے آ کے کہا کہ ہم ایک طرح کے کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگی ہوئی چیزیں نکالے۔ کیا چیزیں نکالے؟ ساگ، کھکھڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، یہ چیزیں انہوں نے مانگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے اوپر یہ نازل فرمایا کہ کیا تم وہ چاہتے ہو جو بہت بہتر نہیں ہے، یعنی بہت ادنا ہے،
اس چیز کے بدلے جو بہت بہتر ہے تو تم نکل جاؤ مصر کے اندر، جو تم سوال کرتے ہو وہ تم پر وہاں مل جائے گا۔ اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکینی، اور وہ گرفتار ہوئے اللہ کے غضب میں، اور یہ اس لیے گرفتار ہوئے کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔